رہتے ہیں. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اعمال یعنی ہماری کرنی کا پھل ہوتا ہے. تو کیوں زندگی میں ہم ایسے کام کر بیٹھتے ہیں مجاز صاحب کہ اگر ہم بیج بوتے ہیں غلط تو پھل بھی پاتے ہیں اس کا اسی دنیا میں، اس سے پہلے کہ آخرت میں ہمارا مواخذہ ہو، اور پھر ہم اس کا تمام تر جو الزام ہے یا وہ دوش ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ہماری زندگی میں جو واقعات ہیں، حادثات ہیں، یہ ہماری اپنی کرنی کا پھل ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا. اصل میں یہ جو آج کا ٹاپک ہے آپ کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اللہ نے ایک قانون دیا ہے، وہ مکافات عمل ہے، مطلب لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کاز ہوتے ہیں اس کے، اور پھر ان کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہر چھوٹے چھوٹے عمل کا ضرور نتیجہ برآمد ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک نتیجہ ملتا ہے. یہ قانون کبھی نہیں بدلتا اللہ کا. اور جیسے آگ ہے، آگ میں اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو لازمی جلے گا، چاہے وہ کوئی نیک ہو اور چاہے کوئی گناہ گار ہو. یہ ہے اصل میں قانون اللہ کا. اور قرآن میں اللہ نے اس قانون کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ کرتا ہے. اللہ نے قانون طے کر دیے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ اسی قانون کے تحت چل رہی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا رول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کائنات جو ہے وہ اس کی جو آواز ہے وہ کوئی کی آواز کی طرح ہے کہ جو واپس آتی ہے لازمی. جیسے دیوار پہ ہم گیند مارتے ہیں تو دیوار پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے. یہ ایک سائیکل کی طرح ہے کہ ہر ایک کے سامنے وہ سارے معاملات آنے ہیں جو اس نے معاشرے کو دیے ہوں گے. آپ جو بھی مخلوق میں بانٹیں گے وہ آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائے گا. آپ لوگوں میں آسانیاں، محبتیں، رحمتیں، لوگوں کے لیے اچھی چیزیں، مطلب کسی بھی طریقے کا کوئی سکون ہو یا اچھا اخلاق ہو، ایمان ہو، جو جو چیزیں آپ بانٹیں ہیں اللہ نے قانون دے دیا. قرآن میں ایک جگہ یہ کہا کہ تم اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں ان میں اضافہ کر دوں گا. اور بہترین شکر گزاری اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے. اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں مخلوق میں بانٹیں گے تو لازمی آپ کو برکتوں کے ساتھ واپس مل جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں میں مصیبتیں بانٹیں، ظلم بانٹیں اور آپ کو جنت مل جائے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھگتیں گے. لازمی بات ہے اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ، آپ برا کریں گے تو برا. بالکل بالکل مجاز صاحب، واقعی آپ نے صحیح فرمایا. کہتے ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. یہ بات ابھی آپ نے بھی بیان فرمائی. بالکل اسی طرح جس طرح درخت اپنے بیج کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. عموماً ایسا دیکھنے میں ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کی گئی دل آزاری، بدسلوکی اولاد کی صورت میں اس کے سامنے اسی دنیا میں آتی ہے. پھر کیوں فراموش کر بیٹھتا ہے انسان اس حقیقت کو؟ اور جب اولاد سے بدسلوکی ملتی ہے، نافرمانی ملتی ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں کر چکا ہوں، یہ وہ قرض تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی دنیا میں اس کا نتیجہ دکھا دیا ہے. ہاں، سارا اصل میں معلومات ہوتا ہے لیکن یقین ہی نہ ہوتا. پھر جب اس مرحلے میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پورا ایک سائیکل ہے، سامنے گھیرا آنے آنا ہے پلٹ کے لوٹ کے. تو اصل بات یہ ہے کہ چاہے تو ماں باپ ہوں اور چاہے اولاد کی نافرمانی ہو، اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو اولاد آپ کو نافرمان ہی ملے گی. کیونکہ آپ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کی حرمت کا حکم دیا ہے آپ کو. آپ اللہ کی فرما برداری شروع کر دیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ گیند ماریں گے دیوار پہ تو پلٹ کے آئے گی آپ کی طرف. آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں کہ ہماری اولاد بھی ہمیں وہیں چھوڑے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو، کیونکہ تو لازمی بات ہے اور چیزوں میں جو بھی برائیاں ہیں ان کا تو ہو سکتا ہے آپ کو بدلہ آخرت میں ملے، لیکن یہ ایک ایسی برائی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ رشتوں کے پامال کرنے میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں انہیں بدلہ اس کا یہی ملتا ہے. کوئی ساس اپنی بہو کے ساتھ زیادتی کرے مان لو تو لازمی اس کی بیٹی کے ساتھ آگے چل کے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونی ہے. کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ زیادتی کرے، اس کی بیٹی کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اسے اذیتیں ملتی ہیں جو باپ کو تکلیف ہوتی ہے.
یہ عجیب و غریب معاملہ ہے. عجیب لوگ سوچتے نہیں اس بات کو. اگر ہم اپنے آپ کو ان کی جگہوں پہ رکھ کے سوچیں تو یہ سب چیزیں آسان ہو جائیں گی, ہم ظلم کرنے سے بچ جائیں گے. اصل تو بدلہ تو ہمیں ملنا ہی ہے. ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے کہ ایک مچھیارا جو ہے وہ مچھلی پکڑ رہا تھا, بیٹھا ہوا غریب مچھیارا تھا. ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی. دور ایک بدماش بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا کہ تو بہت بڑی مچھلی ہے, اسے لالچ آیا. وہ اس کے پاس پہنچا کہ بھائی یہ مچھلی مجھے دے دے, کہ بھائی میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گا, آپ خرید لو, میں بازار میں بیچوں گا, میں سستی کر دوں گا آپ کو. کہ نہ, تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں میں یا پھر یہ مچھلی مجھے دیتا ہے. تو وہ ڈر گیا, بیچارہ مظلوم تھا. تو اس نے وہ مچھلی انہیں دے دی بدماش کو. وہ مچھلی لے کے چلا ہے اور آگے چلتے مچھلی جب پکڑتا ہے آدمی, تازی مچھلی جو ہے وہ تڑپتی ہے. اس مچھلی نے, بڑی مچھلی تھی, اس کی انگلی میں کاٹ لیا. خیر جا کے اس نے مچھلی گھر پکائی اور کھائی پائی, اور وہ جو ڈاکٹر کے پاس گیا, مچھلی وہ جو اس کے کاٹا تھا تھوڑا انفیکشن دکھانے, ڈاکٹر نے دوائی دی. 2-3 دن تک ٹھیک نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تو انگلی آپ کی انفیکٹڈ ہو گئی بہت زیادہ, اسے کاٹنا پڑے گا. تو ڈاکٹر نے اس کی انگلی کاٹ دی, پھر بھی انفیکشن ختم نہیں ہوا تو اس کی کلائی تک ہاتھ کاٹنا پڑا, پھر کوہنی تک, پھر پورا ہاتھ کٹا. اتنے میں ایک بزرگ سے اس کی ملاقات ہو گئی تو انہوں نے یہ بات اسے بتائی کہ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے تو یاد کر, تو نے کسی مظلوم کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی. تو اس نے کہا ہاں جی, شروعات تو اسی طرح ہوئی تھی کہ میں نے ایک مظلوم مچھیارے سے اس کی مچھلی چھین لی تھی. وہ بچوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کھانا دینا ہے, کہ اسے ڈھونڈ. پورا شہر ڈھونڈا اس نے تو وہ مچھیارا خیر اسے مل گیا. اس نے اسے پوچھا کہ بھائی تو نے اس ٹائم کچھ بددعا تو نہیں دی تھی؟ تو اس نے یہ بات بتائی کہ ہاں میرے منہ سے بس یہ نکلا تھا کہ اللہ اس نے اپنے زور سے میری مچھلی چھین لی, تو بھی اپنا زور دکھا. لیکن اس نے پھر جب اس سے معافی مانگی, اس نے معاف تو کر دیا, مگر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنا زور کس طرح دکھایا. ہر چیز کا بدلہ ہر حال میں ملنا ہی ہے, آپ کیسے ہی عمل کر لیں, اچھے کو اچھا, برے کو برا. تو مجاز صاحب, انسان کیوں بھول جاتا ہے, کیوں وہ اس دنیا میں خدا بن بیٹھتا ہے؟ شوہر ہے وہ خود کو کیوں فرعون سمجھنے لگتا ہے, خود کو کیوں نمرود سمجھنے لگتا ہے؟ ساس سسر ہیں وہ کیوں بہو کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی بیٹی کے سر پر بھی جو ہے نا خدا نے کسی کو اگر جابر کو مسلط کر دیا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیوں بھول جاتے ہیں لوگ؟ ظلم کرتے ہوئے انہیں خدا کیوں نہیں یاد آتا؟ جو قانون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ سورہ نور کی 12 نمبر آیت میں, کہ اپنے آپ کو اگر ہم اس جگہ پہ رکھیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اب یہ طاقت کا مس یوز ہے. جو شوہر حضرات ہیں, جو بھی, سارے تو نہیں ایسے ہوتے, لیکن جو زیادتی کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری بھی بیٹی ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کی آواز تو, اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے. اسی طرح ساس سسر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سامنے نہیں رکھتے, بہو کو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی بچیاں, اور اپنی بچیوں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ مہارانیاں بن کے رہیں. ایسی بہویں ہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, وہ اپنے ماں باپ کو سامنے نہیں رکھتی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہماری بھابھی جو ہے اس بات کا بدلہ اللہ بھابھیوں کے ذریعے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کرائے گا. یہ وہ سارے رشتے ہیں جنہیں ہم مطلب یہ سوچ لیں اگر کہ ہم اس جگہ اپنے آپ کو فٹ کریں. ہماری جو دیور اور جیٹھ لوگ ہیں انہیں ہم اپنے بھائیوں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ بھائی ہمارے بھائی اگر اس طرح سے زیادتی کرنے لگیں اپنے بھائیوں کے ساتھ, سارے معاملے جو ہیں سالو ہو جائیں گے. لیکن چونکہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اس ٹائم ظلم کرنے میں, اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, آگے پھر بھگتنا ہوتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے کہ میں تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. سورہ قلم میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ باغ کی طرف جب لوگ جا رہے تھے تو اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی اللہ کے بارے میں, تو اللہ نے اس کے باغ کو تباہ کر دیا. اللہ کی نظر ہماری نیتوں پہ بھی ہے. اللہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے, ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات, یہ سارے اللہ کو پتہ ہیں. قرآن میں اللہ نے سورہ طٰہٰ میں یہ بات کہی ہے کہ تم اگر میری یاد سے دور ہو جاؤ گے تو میں تمہاری رزق تنگ کر دوں گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے عمل کے ساتھ سارا کچھ جوڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے, حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہے. تو انسان کیوں یہ بھول جاتا ہے؟ وہ خود کو بہت عبادت گزار سمجھتا ہے, وہ خود کو بہت نیکوکار سمجھتا ہے, لیکن مخلوق کے ساتھ معاملات میں وہ جب زیادتی کرتا ہے تو اس کی روح کیوں نہیں کانپتی, اس کا ضمیر کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ مجاز صاحب, کمی کہاں پر ہے؟ کمی علم حاصل کرنے میں ہے اور بتانے میں. مطلب آج معاشرے میں لوگوں کو مطلب اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں کہ جو صرف اور صرف دنیا میں کام آنے والی. حضور نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہم یہاں لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچیں گے. جس طرح کے ماحول میں, جس طرح کے حالات میں ہم اپنے بچے پالیں گے وہ بن کے وہی. ایسا تو ہو نہیں سکتا
کہ آپ گیہوں بو اور چنا کاٹ لو، جو آپ بو گے آپ کو وہی ملے گا ہر حال میں. تو آپ یہاں سے امرتسر کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ اور نیت کر لو کہ میں نے بمبئی پہنچنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. آپ امرتسر ہی پہنچو گے. بمبئی کی ٹرین میں بیٹھنے کے لیے آپ بمبئی پہنچنا. جس طرح کے آج کل کے اسکول ہیں، جس طرح ہائی فائی اسکولوں میں فیشن ہو گیا اپنے بچوں کو بھیجنے کا، وہ حالات ویسے ہی پھر ہمارے بچے بنیں گے. آپ کو ان کی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آپ انہیں صحیح انسان بنانا نہیں چاہتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بس ہائی فائی بنے، انہیں لگژری لائف مل جائے. وہ وہی ہو رہا ہے، اسی طرح کی لائف جینا چاہتے ہیں. بچوں تھوڑے سے بڑے ہوئے ماں باپ کی بے حرمتی اور ہر بات میں کوشچن مارک لگانا، ماں باپ کی الزامات لگانا، بدزن ہو جانا ماں باپ سے، بے حرمتی کرنا ماں باپ کی، یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم کی کمی ہے. ہم نے دین سے جوڑے ہی نہیں، انہیں ہم نے رشتوں کا تقدس سکھایا ہی نہیں، اللہ کی پہچان نہیں دی، رسول کی تعلیم نہیں دی، رشتوں کا احترام نہیں دیا. جب وہ رشتوں کو پہچانیں گے نہیں مجاز صاحب تو پھر ان کا احترام کہاں سے؟ لازمی آگے چل کے وہ ہمارا نقصان ہمارے سامنے آیا، پھر ہم روتے پھرتے ہیں. میرے پاس تو روز کیے جاتے ہیں اس طرح کے اولاد کی بے حرمتی کی. میں پھر یہی بات کہتا ہوں، بھائی جیسا آپ بو گے ویسے ہی تو کاٹو گے. آپ نے ایسا تھوڑی ہے کہ گیہوں بو گے آپ چنا کاٹ لو گے. آپ نے اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں ڈالا ہے وہاں کے ماحول آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. نیٹ اور موبائل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی بڑی ہماری آخرت داؤں پہ لگا دی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو مان لو اپنا ٹائم سیو کرنے کے لیے، اپنے آرام کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیں. آپ نیٹ پہ یا کارٹون، ایسے کارٹون فلمیں بچوں کے لیے پرووائڈ کراؤ جو اسلامی کارٹون فلم میں سب کچھ موجود ہے. اسلامی اسکول بھی موجود ہیں. آپ اسلامی اسکالر سے بچوں کے ساتھ، اصل میں دیکھتا ہوں کہ جو غیر ملک ہے نا، وہاں سے جو خبریں آتی ہیں امریکہ وغیرہ میں، وہاں مسجدوں کے ساتھ انہوں نے سینٹر جوڑے ہوئے ہیں بچوں کی تربیتوں کے لیے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مسجدوں کا کام صرف یہ ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، لوگوں نے اپنے جھگڑے نمٹا لیے وہاں، یہ ہے. ورنہ محلے کا تمام تر معاملات مسجدوں میں نمٹنے چاہیے. مسجدوں سے غریبوں کے لیے لنگر شروع ہونے چاہیے، وظیفے شروع ہونے چاہیے، وہاں کلاسز لگنی چاہیے. جو بیچارے محروم لوگ ہیں وہاں آ کے انگریزی اور ہندی پڑھیں، جس سے کہ وہ کم سے کم فارم تو بھر سکیں. مجاز صاحب نے جو اپنے سینٹر کا مشورہ دیا، ہم دیکھتے ہیں یو ایس وغیرہ میں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے سینٹرز موجود ہیں جہاں بچے اسکول ختم کرنے کے بعد ماں باپ انہیں کھانا وغیرہ دے دیا اور اس کے بعد خود لے کر آتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اور وہاں ان کی دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے. اگر وہ ڈیلی نہیں آ سکتے تو ویکلی کلاسز ہوتی ہیں، ویکلی نہیں آ سکتے تو پھر وہ منتھلی بیسس پر. اس کے علاوہ جیسے آپ نے لنگر کا بتایا، قدرتی آفات کے موقع پر بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام ہے. تو ہمارے یہاں ایسے سینٹرز کیوں نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ثروت حضرات کم ہیں یا اہل خیر حضرات کم ہیں، لیکن لوگوں کا دھیان یا لوگوں کا ذہن اس جانب کیوں نہیں جاتا؟ وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایک تو وسائل نہیں ہے، دوسری تعلیم نہیں ہے، اور صحیح بات بتائی نہیں جا رہی. ہم مسلکوں کے چکر میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے کہ ہم مثبت سوچ ہی کھو چکے. ہم صرف اپنے مسلکوں کو بچانے کے چکر میں، انہیں تقویت دینے کے چکر میں اپنی صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں. چند لوگ ہیں جو فکر مند رہتے ہیں. آپ یقین کریں کئی بار جب امت کی حالت دیکھ کے اور وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ حضور پہ امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی کئی گھنٹے یہ سوچ کے کہ ہم کس طرح سے کیا کر دیں امت کے لیے. حضور تو ساری رات تڑپتے تھے امت کے لیے. ہماری آنکھوں میں تو ایک آنسو نہیں آتا. فلسطین میں کتنے لوگ کٹ رہے ہیں، دنیا میں کہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی ایک آنسو نہیں نکلتا. کبھی کوئی دعا میں یاد نہیں رکھتا. کبھی کوئی مدد تو بہت دور کی بات ہے، کم سے کم جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ تو کریں. بات یہ ہے کہ ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اصل میں یہ سوچتے ہی نہیں ہم کہ کل یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہیں. اگر ہم اس طرح کے سینٹر یہاں قائم کریں گے تو لازمی ہماری اگلی جو جنریشن ہے وہ صاف ستھری پیدا ہوگی، وہ کریکٹر والی. آدمی بڑا جو ہوتا ہے وہ پیسے اور مال سے نہیں ہوتا، اصل تو آدمی اندر سے بڑا ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، کریکٹر سے بڑا ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے بڑا ہوتا ہے. بالکل اصل بات یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ بیہیویئر اور کریکٹر سے تبلیغ کرتے تھے. آج تو ہمیں تبلیغ صرف سنائی جا رہی ہے، دکھائی نہیں جا رہی. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ جی میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. کہ ہاں میں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ خاموشی سے تبلیغ کرو گے، زبان نہیں چلاؤ گے. تو مطلب یہی تھا کہ آپ نے اپنے کریکٹر سے تبلیغ کرنی ہے. آپ کا کریکٹر بولے گا لوگوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ظہور ہوا ہے وہ 40 سال کی عمر میں. 40 سال تک تو حضور نے خاموش تبلیغ کی ہے. یہاں تک کہ جب نبوت کا ظہور ہوا تب بھی دشمن جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. تو اپنے کریکٹر سے پہلے 40 سال ثابت کیا نا کہ میں صادق اور امین. یہ چیزیں اگر آپ
اپنے کریکٹر کو پازیٹیو پیش کرو گے لوگوں کو تو اس کا بدلہ آپ کو جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. لازمی بات ہے. کردار سازی کے لیے ایسی درسگاہوں، ایسے انسٹیٹیوشنز کی، ایسے سینٹرز کی بہت ضرورت ہے. زندگی رہی انشاءاللہ مجاز صاحب تو کبھی اس کو زیر بحث ضرور لائیں گے. کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی تجاویز ضرور ہونی چاہیے اس پلیٹ فارم سے امت کے سامنے کہ اس طرح کے ادارے قائم کیے جائیں. اصل میں ہماری تو آخرت جڑی ہوئی ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھی سنور جائے گی. یہ حدیث ہے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. اصل میں تو ہمیں وہاں ان سب چیزوں کا بدلہ، آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثبت بدلہ ہوگا تو جنت ہے اور اگر منفی بدلہ ہوگا تو دوزخ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محدود وسائل کے ساتھ صفا یونیورسٹی چھوٹی سی درسگاہ بالکل وہیں سے کر شروعات سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پر امید رہنا چاہیے. انشاءاللہ بالکل یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ضرور ایسے راستے، ایسے وسائل پیدا کرے گا. غفار بھائی بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. پہلے کالر آپ ہیں اور آپ سے ہی مخاطب ہیں. سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں ذرا سر، میری جو مسز ہے میری گھر والی، ان کے دانت پورے یعنی خراب ہو جائے لے، کیڑا لگ جائے لے، تو ایسے کچھ دوا بتاؤ کہ وہ اس کے دانت بھی اچھے ہو جائے اور ہمارے گھر کے لیے دعا کرو پلیز. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے حالات اچھے کرے، خیر و برکت دے. شہناز آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہناز صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کیجیے. شہناز. السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی، باجی آپ کو بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کا اللہ. پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا باجی. بہت بہت شکریہ. میرے 3 سوال ہے، غور سے سنیے. پہلا سوال، ہمارا جب ہے نا جیل کے اندر ہے تو کچھ باہر آنے کی دعا بتا دیجیے. بیٹا ہے مجھے، یہ 2 بیٹے ہیں، میرے کو جی نہیں لگاتے ہیں. میرے بیٹے کو ہے نا پیٹ صاف ہوتا نہیں. یہ سوال قبض رہتا ہے. اور تیسرا سوال سنیے باجی. تیسرا؟ ہلو. ہاں. تیسرا سوال سنیے. میرے امی کو 3 سال میں سنبھالی اور ان کا انتقال ہو رہا ہے تو میں 9 دن بات کے کریے، کچھ دعا بتا دیں، اللہ مجھے معاف کر پائیے. یہ بات انہوں نے کیا کہی؟ شہناز صاحبہ تیسرا سوال دہرائیے. میرے امی کو 3 سال سنبھالی میں نے، بہو نے جینے لگئی تو ان کا انتقال ہوگا تو میں بات کی کری. ٹھیک ہے. ہلو. ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا. چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، دانتوں میں کیڑوں کے لیے کیا کیا جائے مجھے صاحب؟ ہاں، دانتوں میں کیڑوں کے لیے ایک تو انہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک کیکر کی چھال آتی ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گی. کیکر کی چھال اور لال پھٹکری پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح ابال لیں اور اس کی کلیے کریں اور ایک اجوائن پیس کے رکھ لیں. رات کو دانتوں پہ اچھی طرح سے مسوڑوں پہ اجوائن مل کے سوئیں اور کلی صبح کریں اور یہ تصویر پڑھیں. انشاءاللہ ان کے دانت ٹھیک ہو جائیں. اگر دانتوں سے خون آتا ہو تو پھر 3 کاجو کھائیں اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. دانتوں سے خون بھی آنا بند ہو جائے گا. جی، گھر میں خیر و برکت کے لیے کوئی اس کے لیے 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ باوضو 1 بار پانی پہ دم کر کے اس پانی کو 1 بار گھر میں چھڑک دیں، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. انشاءاللہ برکت شروع ہو جائے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اپنا نام بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی نام بتائیے اپنا. میرا نام انصاف علی ہے، جودھ پور سے بول رہے صاحب. جی انصاف بھائی فرمائیے. میری بچی کو تھوڑا بہت دکھ دیتے ہیں. ہماری بڑی والی چھوٹی والی بچی ہے تو اس کا نام شبنم ہے. میرا نام انصاف علی ہے. جی، بڑی والی چھوٹی والی بچی کو بہت دکھ دیتے ہیں صاحب. اس کا کوئی بتائیے. اس کے ساتھ کون دکھ دیتا ہے؟ اس کی ساس بہت پریشان کرتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیوں پریشان کرتی ہے انصاف بھائی؟ کام نہیں کرتی، مطلب کام کرتی ہے تو بھی کہتی ہے کام نہیں کرتی ہے. مطلب کیا کہ تو اس کے شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتے یا بتاتے نہیں ہے کہ بیوی میرے سب کام کرتی ہے؟ اس کی امی کا مطلب کیا کہ وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. پھر وہ کیا ہے کہ مطلب وہ بہت سمجھاتی تو بھی مطلب مانتے نہیں. میں بتاتا ہوں. دعا کیجیے مولانا صاحب سے ہر سے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، اللہ کے یہاں انصاف ضرور ملے گا. انصاف بھائی. شکیلہ بہن آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے 2 سوال ہیں. جی، ایک پہلا تو سوال. میرے 4 بچے اور میرے شوہر نماز نہیں پڑھتے.
घर में बहुत परेशानी चल रही, ठीक इसके है लिए कुछ दुआ बताए। जी। और हमारे भाई बहनों में भी ऐसी दरार आ गई है, छोटे नाराज है, बड़े नाराज हो गए। क्या वजह है नाराजगी की? बस घर का मामला है, भाई बहनों में। छोटी छोटी बातों को लेके रंजिशें हैं। मजाज साहब, किस तरह ये रंजिशें दूर हों? असल में ये तो सिर्फ दुआओं से दूर हो सकती हैं कि उनके लिए दुआ की जाए कि अल्लाह उन्हें अकल दे दे, क्योंकि रिश्ते पामाल करने वाले अल्लाह की आयतों की मुखालफत करने वाले हैं। यहाँ तक कहा एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हजरत अबू हनीफा साहब एक बार दुआ करा रहे थे तो उन्होंने ये बात कही कि जो रिश्ते तोड़ने वाले लोग हैं वो उठ के चले जाए यहाँ से, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि ऐसे लोगों की मनहूसत जो है वो महफिल में पड़ती है। तो और उसी वक्त एक शख्स फौरन उठे जी और गए कहीं, थोड़ी देर बाद आकर बैठ गए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कहाँ गए थे, बोले फलां शख्स से, फलां खातून थी जो शायद खाला थी या कोई और थी, मैं उनसे थोड़ा नाराज था, मनाने गया था। जी जी जी। तो वो पूरा वाकया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनके दिल बदल दे। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप उनसे रिक्वेस्ट करना बंद कर दें, बल्कि 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि अल्लाह इनके दिल बदल दे और इन्हें जन्नती बना दे। वरना तो लाजमी बात है कि ऐसे रिश्ते तोड़ने वाले बहन भाइयों से बिल्कुल दोज़ख में जाएंगे। क्लियर कुरान कहता है, ये बात मेरी बात नहीं है, ये कुरान कहता है कि जिन चीजों को मैंने जोड़ के भेजा है उन्हें तोड़ना मत। लेकिन एक बात बताएं मजाज साहब, इंसान खुद को नमाजी बताता है, परहेजगार बताता है, बड़े हज वगैरह भी कर रखे हैं, और उसके बाद ये शर्तें होती हैं कि फलां से मिलना है, फलां से नहीं मिलना। यानी क्यों इस तरह रिश्ते क्यों तोड़ते हैं? और खुद वो नमाजी और परहेजगार भी है, तो फिर उनके अमाल, उनकी इबादतें सब किया धरा बेकार। नहीं, असल में नेकी का तस्वुर ही गलत लिया हुआ है ना। सूरह बकरा की 177 नंबर आयत आप पढ़ें, अल्लाह ने उसमें कुरान में नेकी के क्राइटेरिया दे दिया। शुरुआत कहाँ से की है? रिश्तों से। बल्कि सबसे पहले ईमान लाना है, अल्लाह, उसके रसूल, फरिश्ते, किताब, उसके बाद फिर अपने माँ बाप की हुर्मत, पड़ोसियों की हुर्मत, रिश्तेदारों की हुर्मत। नमाज का नंबर तो बहुत बाद में आता है। हमारे यहाँ तो इबादत तो सब कुछ समझ लिया। असल चीज ये है कि इस्लाम में पहले रवैया देखा जाएगा आपका। हमने इस्लाम जाने ही नहीं। जी, लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। रवैया हुजूर का नहीं होगा तो आप यकीन करें आपकी इबादत मुंह पे मार दी जाएंगी। आप 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। रजिया सुल्ताना पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रजिया बहन, आप दोनों को मेरा तहे दिल से सलाम है। मेरे एक ख्वाब है, मेरे अक्सर जो है ख्वाब में पानी और मछली आती। ठीक। दूसरा ख्वाब ये है कि मेरे घर का जो है किराएदार नहीं आ रहे बहुत दिनों से। ठीक। हुस्ना, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मेरी बहन को बहुत ज्यादा खांसी रहती है। उनको 15 साल से भी ज्यादा हो गई। उनको सूखी खांसी होती है, बिल्कुल सूखी। ठीक है, गौर से सुने मजाज साहब क्या बता रहे हैं। जी, और भी कोई सवाल है? जी 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 जी। तो उनको चेकअप होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आती है, और उनको मतलब गले में ना ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, पर कफ वगैरह कुछ नहीं आता। ठीक है जी मजाज साहब। हाँ, इन्हें ये चाहिए कि एक तो खांसी के लिए 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास गर्म पानी में घोल के सुबह शाम पिए, और कूट मिट्टी जो कस्तेशीरी कहलाती है वो पिसवा के रख लें, और लगभग आधा चम्मच कूट मिट्टी और आधा चम्मच शहद मिला के और मुंह में रख लें, टॉफी की तरह चूस के निकलें, एकदम ना खाएं। और रीठे आते हैं सर धोने के, वो मंगा लें, 3-4 रीठे आधे गिलास पानी में गर्म करके अच्छी तरह खुला के, झाग वाग बनते हैं उससे घबराएं ना, उससे गरारे करें। और खांसी के लिए रात को सोते हुए अजवाइन पीस के रख लें, उसमें चुटकी भर नमक मिलाया और आधे चम्मच शहद में उसे मिलाया, अजवाइन को और नमक को, और चाट लिया। 3-4 दिन में ही खांसी खत्म हो जाए, चाहे 3-4 साल पुरानी खांसी हो। एक छोटा सा सवाल, या रहमान या रहीम या अल्लाह पढ़ते हैं। आपसी रिश्तों में मोहब्बत हो, बहन के सवाल में जैसे था ना कि आपस में भाई बहनों के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, कोई दुआ बता दीजिए। उसके लिए एक तो चौथे सिपारे का दूसरा रुकू पढ़ के पानी दम करके किसी तरह से आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए बहन भाई पिए, और दूसरे जाना आना बढ़ा दें अपना। अगर वो नहीं भी रेस्पॉन्स देते तब भी अपने भाइयों को ना छोड़ें, बल्कि उनके लिए दुआ भी करें और थोड़ा सा उनके घर आना जाना बढ़ाएं, चाहे वो थोड़ा सा महसूस भी हो ना। हुजूर ने तो फरमाया ना कि ऐसे रिश्तों को अगर जोड़ने के लिए तुम्हें कुछ बेइज्जती महसूस हो तो अपनी इज्जत आखिरत में मेरे से ले लेना। तो ये अल्लाह के, हाँ इंशाल्लाह इन्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा, यकीनी तौर पर इंशाल्लाह। अहमद भाई सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद भाई। जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो जो है मेरे माँ बाप से मुताल्लिक है, उनमें आपस में बनती नहीं है, हर टाइम लड़ाई रहती है।
एक दूसरे से सख्त नाराज है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि मेरी और मेरी बीवी भी नहीं बनती, वो भी मुझसे घर आते हैं, वो अपनी माँ की सुनती, मेरी सुनती नहीं है बिल्कुल भी, और अपने घर ही ज्यादातर अपने घर पे रहती है, ससुराल नहीं रहती। आपसे एक छोटी सी बात ये पूछना है कि आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं? जी। यानी आप अपनी अहलिया के साथ के साथ रहते हैं, आपके वालिदैन भी साथ रहते हैं? हाँ, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। तो ऐसे में जब आपकी अहलिया उन दोनों को लड़ते देखेंगी तो फिर जाहिर सी बात है आपके साथ भी लड़ाई होनी है। ये तो उनके आने से पहले ही हो चुका है, तो तकरीबन 10-15 साल से लड़ाई चल रही है, तो एक दूसरे से काफी सख्त नाराज है, बात भी नहीं आपस में होती है, वालिद यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी एक का कसूर होगा या कोई मिजाज का तेज है, गुस्से की बुनियाद पर लड़ाई होती है, किस वजह से लड़ाई होती है? बस छोटी छोटी बातों को लेकर घर में मैं बताता हूँ। ठीक है, मत मिलो, उससे मत मिलो, इससे बात मत करो, इसको यहाँ आने मत दो। हाँ, ये आपने बड़े पते की बात कही, इससे ना मिलो, उससे ना मिलो, उसे घर में आने ना दो। ठीक। जबरदस्ती अपनी मतलब वो जो चाहते हैं मुझे वो करना है, अपनी जिद चलानी है उनको, जिद है उनकी। अहमद भाई, आपने आखिर में बड़े काम की बात कह दी, थोड़ा सा इंतजार। शबाना बहन, आप बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज म्यूट कीजिए शबाना। जी, मेरे मायके में नन भौजाई बनती नहीं है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। जाहिर सी बात है वही वजूहात हैं, आपस की छोटी छोटी बातें। जरूर जानेंगे कि किस तरह ये लड़ाइयां बंद हों एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। शहनाज साहबा के 3 सवाल हैं। पहले तो भाई जेल में बंद है, उसके लिए कोई दुआ बताएं। हाँ, उसके लिए इन्हें चाहिए कि अपने भाई को जब मिलाई पे जाएं तो ये बता दें कि ईशा की नमाज में वित्रों से पहले 2 नफिल पढ़ के 313 बार सूरह तौबा की आखिरी आयतों में एक आयत है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। ये 313 बार पढ़े, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी, जेल से बाहर आ जाएंगे। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, कि अल्लाह इस कैद से मेरी हिफाजत फरमा। और मुकदमे में कामयाबी के लिए सूरह बनी इसराइल की 81 नंबर आयत पढ़ा करें तो इंशाल्लाह ताला बाहर आ जाएंगे। कब्ज की शिकायत है, कब्ज के लिए इन्हें 2 चम्मच अरंडी का तेल रात को देना चाहिए उसे, और छोटी हरड़ पिसवा के रख लें। छोटी हरड़ को थोड़ा सा तल के और ग्राइंडर में पीस लें, और आधा चम्मच रात को सोते हुए दे दें। फिर जब लैट्रिन ठीक होने लगे तो अरंडी का तेल बंद कर दें, वो थोड़ा महंगा पड़ता है। हरड़ से लैट्रिन होती रहेगी, उसके बाद फिर उसे सुबह को खाली पेट 3-4 गिलास पानी देना शुरू कर दें तो वो हरड़ भी बंद हो जाएगी, सिर्फ पानी से लैट्रिन हो जाएगी। वालदा का इंतकाल हुआ जब तो वो उनसे बात नहीं कर रही थी। हाँ, असल में बात यह है कि ये इन्हें गलतफहमी भी हो सकती है, हो सकता है वो तकलीफ में हो, क्योंकि माँ कभी किसी की नाराज नहीं होती, बल्कि औलादें नाराज होती है अपनी माओ से। तो बिल्कुल अपने दिल में कोई गिल्टी ना रखें, और अगर इन्हें कुछ ऐसा लगता भी है तो उनके लिए ज्यादा मगफिरत की दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह उस कंबल सेशन में अगर इनसे कोई ज्यादती हुई होगी अपनी वालदा के लिए तो इन्हें ही माफ कर देगा, उनकी मगफिरत कर देगा। इंसाफ साहब का सवाल है कि बेटी को उसकी सास बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं और दामाद भी जो वो नहीं सुनते। उसका बेहतरीन तरीका यह है, जो मैं बच्चियों को बताता हूँ, कि वो अपनी माँ समझ के, कि हमारी माँ भी थोड़ी सख्त हो सकती थी, अपनी सास की टांगे दबानी शुरू कर दे रोज 2-3 मिनट। और चाहे वो उनका ड्रामा समझे, चाहे वो उनके लात मारे कि हम नहीं दबाते, लेकिन फिर भी छोड़े ना कि मैं अपनी माँ की आदत थी मुझे और आप मुझे माफ कर दो, कोई आप मेरे से गलती हो, चाहे गलती सारी सास की हो, तो कम से कम अपने घर का माहौल सही कर लें। कुछ दिनों में वो देखेंगी तो इंशाअल्लाह ताला उनकी सास उनके हक में हो जाएगी, क्योंकि कुरान का कानून है कि जो बुराई को अच्छाई से टालेगा दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। तो अपना ये अमल कंटिन्यू करें, इधर अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह इनका दिल मेरे लिए नर्म कर दे, तो उनके शौहर भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शकीला साहबा का सवाल यह है कि बच्चे और शौहर नमाज नहीं पढ़ते, घर में खैर बरकत नहीं है। इनको ये चाहिए कि अपनी 5 नमाजें दुरुस्त रखें और हर नमाज के बाद अपने शौहर और बच्चों के लिए नमाज की दुआ करें, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करनी नमाज के मामले में। अल्लाह अपने आप उन्हें नमाजी बना दे, इनकी दुआ की है बस। और बरकत के लिए 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या नसीर, 40 बार आयत करीमा और 41 बार सूरह फातिहा दम करके पानी और उस घर के कोनों में छिड़क दें। 10-15 दिन अपने घर में अजान दे दें, फिर देखिए इंशाल्लाह कितनी बरकत होती है। सलीम भाई, आपसे मुखातिब सवाल बताइए। सलीम साहब हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं। जी, सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा, मेरा 11 साल का बच्चा है,
تو اس کا کھان پین میں زیادہ دھیان نہیں ہے, مطلب کھاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے کچھ دوا یا تھوڑا میرے کو تھوڑا اس میں بتائیے ڈیٹیلس میں کون سا ہے کیا ہے. اور ایک میرا خواب کے بارے میں ایک سوال تھا, پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں جی بتائیے. سلیم بھائی سے رابطہ نہیں رہا ہمارا. بہرحال آپ کا پہلا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے. نفیسہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میرا پہلا سوال ہے کہ میرے کو ہمیشہ سردی رہتی ہے, کنٹینیو میں کچھ ناک میں سے پانی. اور دوسرا سوال ہے میرے چھوٹے لڑکی کو روزی نہیں ہے, بہت پریشان ہے میرا چھوٹا لڑکا, اس کا نام عامر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. اس سے پہلے سلطانہ صاحبہ کے پاس سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ گھر میں کرایہ دار نہیں آ رہے, مکان خالی پڑا ہے. ہاں, اس کے لیے انہیں برکت کے لیے ایک تو ان ربی علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدرت حاصل ہے, یہ میرا کام کرا دیجیے. اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, 300 بار یا ذل جلال والاکرام, 40 بار آیت کریمہ, 5 نمازوں کی پابندی. یہ سب ناظرین اس بات کو سن لیں کہ پہلے اللہ فرض لیتے ہیں, اس کے بعد پھر کوئی بھی نفل چیز لیتے ہیں. یہ تسبیحات نفل ہوتی ہیں. اگر آپ کے فرض 5 پورے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہیرے موتی کی طرح لگیں گی تمام تسبیحات. اگر فرض پورے نہیں ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی بھی بات کی. جی, ان کا ایک خواب بھی تھا کہ جس میں یہ پانی دیکھتی ہیں اور مچھلی دیکھتی ہیں. ہاں, اس کے لیے انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا صدقہ کریں اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کی ایک تصویر ضرور پڑھا کریں, تو اس طرح کے خوابوں سے انہیں انشاءاللہ نجات مل جائے. حسنہ صاحبہ کی بہن کو کھانسی ہے, 15 سال سے کھانسی ہے اور خشک کھانسی ہے. ہاں, انہیں چاہیے کہ ایک تو اجوین پسوا کے رکھ لیں, اور اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر اسے شہد کے ساتھ چاٹیں, اور 1 چمچ شہد, آدھا چمچ زیتون کا تیل تیز گرم پانی میں صبح شام لیں, اور کستہ شری پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کستہ شری کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں, سب انفیکشن انشاءاللہ ختم ہو جائے. جی, احمد صاحب کا سوال بہت اہم ہے. والدین میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, برسوں ہو گئے جھگڑے کو. اب ان کی اپنی زندگی متاثر ہو رہی ہے کہ ان کی اہلیہ بھی جو ہے وہ ان سے جھگڑے کرتی ہیں اور اپنے مائکے میں جا کر رہ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک تصویر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, سورہ فرقان 74 نمبر آیت, اس کا ورد کرنا شروع کر دیں. اور ایک چوتھے سپارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے گھر کے سب لوگوں کو پانی پلایا کریں, یا ودود کسی دن مغرب کے بعد پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں, اس چینی کو چینی کے پاؤڈر میں ملا دیں, سارا گھر کھائے, انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. تیسرا کام یہ کریں, کیونکہ ان کے والد باہر رہتے ہیں, تو یہ اس ایسے معاملوں میں جھوٹ کی بھی اجازت دیتی ہے شریعت, کہ وہ اپنے والد کو فون کر کے کہیں کہ والدہ کی بہت آپ یاد آ رہے ہیں اور وہ روتی رہتی ہیں, ویسے تو آپ سے لڑ لیتی ہیں زبان سے مگر ویسے بہت یاد کرتی ہیں. اسی طرح والدہ کو کہ والد جی آپ بات کرتے ہوئے آنسو آ گئے, میرے سے بات ہو رہی تھی آپ کو یاد کر کے. تو اس طرح سے انہیں ملانے کی کوشش کریں, اور کبھی بھی کسی کی بھی طرفداری نہ کریں, کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ان کے لیے اور باپ جنت کا دروازہ. وہ دونوں اب نام نمٹ لیں گے اللہ کے ہاں. انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا ان کوششوں سے اگر پل بن جائیں ان کے بیچ میں اور اسے معاملے کو پار کرا دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے آخرت بن جائے گی. انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. دعا بھی کریں, جو دعا میں نے بتائی ہے وہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ لڑنا بند کر دیں. اپنی بیوی کے بھی ان کے بہت کام آئے گی. اگر بیوی کہیں تھوڑی سی سختی بھی ہے تو آپ یہ بات سوچیں کہ ہمیں حرام سے بچاتی ہیں, ہمارے گھر بساتی ہیں, ہمیں اولادیں دیتی ہیں, ان کی چیزوں کو اگنور کریں, ان سے سوری بول کے انہیں واپس بلا لیں اور بہت اچھے سے انہیں رہیں. اور انہیں غصہ آتا ہو تو آپ ایک طرف ہو جائیں, آپ کو غصہ آتا ہو تو انہیں سمجھائیں کہ وہ ایک طرف ہو جائیں. کم سے کم اس معاملے کو رفع دفع کریں. شکریہ مجاز صاحب, اچھے آپ نے مشورے دیے. امید ہے کہ بھائی تک پہنچے جواب. فہد بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہماری امی کو آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, آپ کا بولنے کا لہجہ اور آپ سے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا پروگرام بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. جی جی فہد بھائی بتائیے, سوال بتائیے. سوال یہ کہ یہ ہماری خالہ کی جو بیٹی تھی قریب 20 سال پہلے دل میں چوٹ لگ گئی تھی, تو ان کا علاج وغیرہ ہوا تو ٹھیک ہو گیا تھا. ان کے پھر سے قریب 25 سال کی ہیں, ان کے پھر سے سر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا MRI وغیرہ کرایا آپ نے؟ جی جی سب ہو گیا, سارے ٹیسٹ ہو گئے, نارمل ہے سب کچھ؟ سب نارمل ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے, مجھے بہت کمزوری رہتی ہے, دل گھبراتا رہتا ہے, کسی کام سے نہیں لگتا ہے. آپ کی عمر کیا ہے فہد؟ میری 20 سال. 20 سال. انہیں شوگر تو نہیں ہے جن کے سر میں درد ہوتا ہے؟ آپ کی وہ بہن جن کے بارے میں آپ نے بتایا انہیں شوگر تو نہیں؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. سفینہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سفینہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟
ایسا لگتا ہے سفینہ انتظار نہیں کر سکی. یہ سوال لے لیتے ہیں. فہد کو کمزوری ہے جیسے بتا رہے ہیں کہ کمزوری محسوس. ہاں انہیں چاہیے کہ جو کا دلیا کٹوا لیں یا پھر اوٹس کے نام سے جو چیز آتی ہے وہ رات کو 2 چمچ دودھ میں پکا کے فریج میں رکھ دیں اور صبح کھیر کی طرح سے اسے ناشتے میں کھائیں. اس میں شہد ملا لیں یا کھجورے کاٹ دیں یا چھوارے کاٹ دیں میٹھا کرنے کے لیے, تو اس سے بہت کمزوری ان کی دور ہوگی. دوسری بات, 1 آملے کا مربع رات کو سوتے ہوئے کھایا کریں, 5 منقع رات کو سوتے ہوئے کھایا کریں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتا ہے انہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ 150 بار صبح 150 بار شام پڑھیں, ساری پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی وہ بہن ان کی جو گر گئی تھیں اور سر میں درد ہوتا ہے انہیں, ہاں ان کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 100 بار ان ربی علی کل شیء حفیظ, کہ اللہ اس چوٹ سے میری حفاظت فرما, دوبارہ سے نہ ابھر آئے. 5 کاجو روز, سفید کاجو سادے, اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے 1 بوند ناک میں ڈالیں. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں. کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے, مہندی پتا اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ دن میں 3 بار کھائیں. اندر چوٹ کا کوئی بھی انفیکشن ہوگا سب ختم ہو جائے گا 15 دن کے اندر اندر انشاءاللہ. انشاءاللہ. رضیہ فرمائیے سوال کیا آپ کا. رضیہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہماری آواز جی آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. میرا نام ریحانہ ہے بھائی. چلیے ریحانہ صاحبہ آپ کا ہی استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. باجی میرے 2 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال میری بیٹی ہے بڑی والی, تو جیسا مولانا صاحب نے بتایا کہ دودھ اور شہد لینے کا شہد لینے کا بتایا کہ مولانا صاحب نے کس وجہ سے دودھ اور شہد لینا ہے یہ بتائیے. کمزوری تھی, بیمار؟ ہاں تو اس میں دودھ شہد بھی, پر اس کے بعد بھی اس کو پیریڈ برابر میں آ رہا, 2 مہینے کے بعد بھی پیریڈ آ رہا اور حمل نہیں رہے گا. اور ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بول رہے کہ گٹھانے بتا رہے. سوال آپ تک پہنچا مجازہ. جی دوسرا سوال میرا بیٹا ہے تو اس کو رات میں نیندیں آتی ہے, سر میں درد رہتا, ناک ہمیشہ بند رہتی اس کی, چھینکیں بھی آتی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین, بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. سبیہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. سبیہ اپنا سوال بتائیے. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سبیہ. باجی ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں رہتی. ہمارے پاپا نے ٹرک بنایا تھا, اس میں ہم لوگ بالکل برباد ہو گئے ہیں. قرضے میں اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. ہر ممکن کوشش کرتے قرضے سے نکلنے کی, پریشانیاں اتنی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے کیا کریں. ہمارے شوہر بھی ہیں, وہ بھی بہت پریشان ہیں. ہمارے سسر ہے وہ بھی بہت پریشان ہے. قرضدار ہمارے دروازے پر آ رہے ہیں. اللہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دے. اور جو قرض کی ایک بار گراں ہے مجاز صاحب, جیسے بتا رہی ہیں کہ سب کے سب قرض میں مبتلا ہے, یہ کس طرح ادا ہوگا؟ کوئی دعا بتائیے. ایک حدیث میں دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے بارے میں یہ بات روایتوں میں آتی ہے کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا. 5 نمازیں اپنی درست رکھیں. 300 بار یا ذوالجلال والاکرام, 300 بار یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ سب چیزیں پڑھیں اور 5 وقتوں کی نماز کی پابندی رکھیں. اور اگر کوئی حرام کام گھر میں ہو رہا ہو, خدا نخواستہ کوئی بیاج کا پیسہ ہو یا کچھ ہو, تو اسے نمٹانے کی کوشش کریں. اور اگر کوئی جائیداد فالتو پڑی ہو یا گولڈ گھر میں ہو تو اسے بیچ کے کم سے کم ان قرضداروں کا پیسہ دیں جو آپ کے اس پہ آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں اور قرضدار آپ کے سر پہ آ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو قرضدار ہوتے تھے حضور جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا کرتے. لیکن اگر آپ لوگ مجبور ہیں, مظلوم ہیں, تو آپ یہ تسبیحات پڑھیں, اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یہ شروع کریں 5 نمازیں یہ تسبیحات. وہ ایک بار پھر آیت دوہرا دیں مجاز صاحب. دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ کم سے کم 41 بار روز پڑھیں, بلکہ سارا گھر پڑھے تو بہت جلدی قرض اترنا شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ. اب ایک اہم سوال ان کا ہے شبانہ صاحبہ کا کہ ان کے مائکے میں نند اور بھاوج کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل سارا معاملہ جو ہے یہ ایگو پرابلم کا ہے کہ لوگ اپنی انا کو نہیں توڑنا چاہتے. بات یہ ہے نا کہ اتنی سی تو زندگی ہے,
اس میں محبتیں بانٹنے کے لیے وقت کم ہے، تو ہم نفرتیں کیسے بانٹ لیتے ہیں لوگ، مجھے تو تعجب ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنے رشتوں کے سامنے جو سامان کی کوئی ویلیو نہ سمجھے بالکل، تو بہت رشتے آسان ہو جاتے ہیں. سامان تو دوبارہ آ جاتا ہے، رشتے دوبارہ نہیں مل سکتے. ایک بار دل میں خلیش آئی شیشے کی طرح ہے، بال آیا تو پھر دوبارہ نہیں جڑتا. اور حضور نے حدیث بارہا معافی کے بارے میں کہ معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، اور تم لوگوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ، آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا. تو اپنی نندوں کو یا اپنی بھابھیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے تو دیکھیں اللہ آپ کو اس کے بدلے میں کیا کیا دیتے ہیں. اپنی بہنیں سمجھ کے، کیونکہ ایک ہی عمر کی ہوتی ہیں، 1-2 سال کا فرق ہوتا ہے، اپنی چیزوں کی پرواہ نہ کریں اور انہیں گلے لگایا کریں. چومنے سے، چھونے سے ایک دوسرے کو جو جماعت کا تصور دیا ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، ٹچ کرنے سے بھی بہت ساری قدرتیں دور ہوتی ہیں. اپنی بہنیں سمجھ کے انہیں چپٹائیں تو، انہیں گلے تو لگائیں، انہیں چوم کے تو دیکھیں کہ اللہ آپ کو اس کے بدلے میں دیتا کیا ہے، کیسی قدرتیں آپ کی صاف ہوتی ہیں، گھروں میں کیسا سکون ہوتا ہے. بہت شکریہ. اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے سارا گھر ضرور پیا کرے، اس سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. حبیبہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میڈم یہ میرے سوال تھے، میرے بھائی کے بریک کے آپریشن میں تھے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں جی. ہیلو. ہاں ہاں بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں. تو وہ 10 سال ہو چکے ہو جی. مولانا صاحب جو پتے بتائے تھے وہ پتے کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے. شائستہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ بالکل بھی ان کا جی پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا ہے ان کا. کس کا دل نہیں لگ رہا شائستہ صاحبہ؟ جی ہمارے بیٹے ہیں. ہاں عمر بتائیے. جی ان کی عمر ہے 14 سال. ٹھیک ہے. 14 سال کا بیٹا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. ہاں تو ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ایک تصویر انہیں ربی زدنی علما کی یاد کرا دیں. جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے ان کے اوپر دم کریں، اور پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے 21 بار سورہ اخلاص قل اللہ احد والی صورت بسم اللہ پڑھ کے، اور 3 بار آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے ان کی پائنتیوں کی طرف کھڑے ہو کے دم کریں. اور انہیں سمجھائیں اس بات کو کہ آگے جو زمانہ ہے وہ بہت کمپٹیشن کا زمانہ ہے، بے پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہوگی، مزدوریاں کرنی پڑیں گی. اس کاؤنسلنگ سے بھی ٹھیک ہوگا. کئی سوال ہیں، اختصار کی گزارش ہے. شائستہ ان کا حبیبہ صاحب نے بتایا کہ برین کا آپریشن ہوا تھا، کچھ پتے دریافت کریے. پتے کا نام؟ ہاں میں نے لپٹس کے پتے بتائے تھے، جو سفیدہ بھی کہلاتا ہے گاؤں میں. وہ پتے سر پہ باندھیں، جو بھی کوئی انفیکشن ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور منقع کھائیں، 5 کاجو روز کھائیں، اور کم سے کم 3 یا 5 منقع روز کھائیں. جی. ریحانہ صاحبہ کی بیٹی کو پیریڈز کی پرابلم ہے، رسولی آپ بتا رہے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ 3 انجیر نہارمو کھائیں، 2 چھوٹی الائچی صبح شام، اور کوٹ مٹی کلونجی اور مہندی پتہ پسوا کے رکھیں، اور آدھا چمچ وہ اور آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ. دوسرے کو کنسیو بھی نہیں کر پاتی تو پیریڈ کے بعد سویا کے بیج منگا کے رکھ لیں. 1 چٹکی سویا کے بیج دودھ سے نہارمو کلیئر ہونے کے بعد پہلے دوسرے تیسرے دن کھائیں. انشاءاللہ کنسیو کر لے گی تو بچہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، رسولی گھٹنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بیٹے کو زکام ہے، ناک بند رہتی ہے. ہاں ان کے لیے انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ایک تو اس کی ناک میں ڈالیں، 1 بوند صبح شام. اور اتری پھل استے خدوس ایک چٹنی آتی ہے کئی کمپنیوں کی، کسی بھی کمپنی ہمدرد وغیرہ کی لے لیں، اور آدھا چمچ صبح شام اسے نوائے پانی سے دیں، نزلہ ختم ہو جائے گا. سلیم صاحب کا 11 سال کا بیٹا ہے، کھانا نہیں کھاتا. ہاں اسے 3 منقع صبح دوپہر شام کم سے کم دن میں 3 بار دیں. اور لسوڑے ایک چیز آتے ہیں، سوکھے ہوئے بیج ہوتے ہیں، انہیں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں. اور آدھا کپ لوکی کا رس، لوکی کو کدو کس میں گھیس لیں میں چھلکوں کے، اور اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں، آدھا کپ ہو جائے وہ اس بچے کو پلائیں. 3 یا 4 دن میں بھوک کھل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسے یا رحمان یا رحیم یا اللہ ایک تسبیح یاد کرا دیں. نفیسہ صاحبہ کے 2 مسئلے ہیں. پہلا خود کا مسئلہ ہے کہ ہر وقت ناک سے پانی جاری رہتا ہے، زکام اور چھینکیں، اور بیٹے کے پاس روزگار نہیں ہے. روزگار کے لیے کوئی سوال؟ انہیں چاہیے کہ سرسوں کا تیل ناک میں ڈالیں 1 بوند، اور 1 کھجور لے لیں، اس کی گٹھلی نکال کے اس میں 5 کالی مرچ رکھ کے رات کو چبائیں تو چھینکیں بند ہو جائیں گی. اگر بہت زیادہ چھینکیں آتی ہوں تو 50 گرام چنے میں چھلکوں کے ناشتے میں کھایا کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، 40 بار آیت کریمہ. انشاءاللہ نزلہ ختم. جی. اور بیٹے کی ملازمت کے لیے کوئی دعا بتائیں؟ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو ان ربی علی کل شیء قدیر، اور 300 بار یا ولی یا نصیر، 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 5 نمازوں کی پابندی، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا کریں اپنے بچے کے لیے، جاب لگ گئی سمجھے. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تمام ناظرین کی طرف سے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.
تو ناظرین اجازت لینے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن سلام دیکھتے رہیں، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔